نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قاری شاہد اسلام بٹ صاحب سے آپ سورہ مدثر کی قرأت سورت کے اختتام تک سن چکے ہیں پچھلی مرتبہ، اگرچہ ہمارا درس صرف ایک آیت تک ہو سکا تھا، یعنی آیت نمبر 31، جو اس سورہ مبارکہ کی طویل ترین آیت ہے۔ تو اب آج میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں، اور آج بجائے ان کی قرأت کے میری تلاوت پر آپ قناعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمارا پچھلا درس ایک ہی طویل آیت پر مشتمل تھا، چونکہ اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ 19 کے عدد کے حوالے سے زیر بحث آیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر رشاد خلیفہ کے حوالے سے جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں، ان کا جو خلاصہ ہے پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حروف مقطعات کے ضمن میں جو باتیں میں نے عرض کی تھیں، الحمدللہ کہ آخری غور و خوض کے بعد بھی میرا نتیجہ وہی ہے کہ یہ 19 کے عدد کا کوئی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ جزوی طور پر تو حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے۔ آیت بسم اللہ جس طور سے بھی لکھی گئی ہے، آخر قرآن مجید کا رسم الخط بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی سبب ہے کہ 113 مرتبہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی گئی تو اسی شکل میں لکھی گئی۔ بلکہ حال ہی میں عرض کروں کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے قرآن مجید کا ایک خاص نسخہ شائع کیا ہے، الفی قرآن مجید۔ خاص صنعت انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسا قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا ہے جس میں ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، اور عجیب حیرت ہے کہ اس میں بھی ایک معجزے کا سا پہلو نظر آتا ہے کہ شاذ ہی کہیں عبارت کا توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک کتاب چل رہی ہے اور ایک شخص نے طے کر لیا ہے کہ ہر سطر الف سے شروع ہوگی،
تو عین ممکن نظر آتا ہے کہ کہیں پھر اسے سطر کو بہت ہی گنجان کر کے لکھنا پڑے گا، کہیں ذرا کھول کر لکھنا پڑے گا، کہیں کہیں ایسا ہے اس نسخے میں، لیکن وہ بہت اس وقت مشہور ہے الفی نسخہ قرآن مجید کا۔ تو قرآن مجید کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر پہلو جو ہے اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے۔ اس نسخے سے بھی ایک اعجاز کا پہلو سامنے آیا کہ ایک ایسا بھی رسم الخط ہو سکتا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہر سطر جو ہے وہ الف سے شروع ہوگی تب بھی اس کا توازن بگڑتا نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ 19 کے عدد کا، اور یہ بسم اللہ میں عرض کر رہا تھا اسی لیے میرا ذہن منتقل ہوا اس الفی قرآن مجید کی طرف، کہ انہوں نے ہر سورت سے پہلے جو آیت بسم اللہ لکھی ہے وہ مختلف انداز میں لکھی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مختلف خط رہے، کوفی خط ہے، فلاں خط ہے، خط ثلث ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ اور ہمارے ہاں جو استاد ہیں قرآن اکیڈمی میں اور قرآن کالج میں حافظ احمد یار صاحب، ان کا خصوصی یہ مضمون ہے اور انہیں بڑی دلچسپی ہے، وہ اس پہ ریسرچ کر کے واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں ذرا سا وقت مل جائے کہ جو کچھ معلومات انہوں نے اب تک جمع کی ہیں ان کو مرتب کر کے وہ تھیسس کی شکل دے سکیں۔ تو انہوں نے اسی پر بڑی محنت کی ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر کہ قرآن مجید کا رسم الخط کیا ہے، کس حرف کو کس طور سے لکھا جائے گا۔ جیسے مالک یوم الدین، اس میں اگر آپ میم الف لام کاف کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ رسم عثمانی کے خلاف ہو گیا۔ لازماً آپ کو لکھنا پڑے گا مالک یوم الدین، میم کھڑا جو زبر ہوتا ہے اس کے ساتھ، گویا کہ لکھنے میں ملک آئے گا، میم لام کاف۔ اور اسی لیے ایک قرات بھی ہے ملک یوم الدین، آپ نے وہ سنا ہوگا ریکارڈ قاری عبد الباسط صاحب کا، جس میں انہوں نے دونوں طرح پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو، مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی۔ اب یہ دونوں قراتیں ہوئی اس شکل میں ممکن سکتی ہیں کہ لکھا گیا اسے میم لام کاف، اس لیے کہ زیر زبر ابتدا میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں لگائے گئے ہیں۔ اب میم پر زبر جو ہے پڑا زبر ہے یا کھڑا زبر ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کھڑا زبر ہے تو وہ مالک بن جائے گا مالک یوم الدین، پڑا زبر ہے تو ملک یوم الدین بن جائے گا۔ تو یہ قراتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ان کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے، لیکن رسم الخط معین ہے۔ تو آخر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز میں اگر لکھا گیا ہے تو یوں ہی نہیں لکھا گیا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ قاف کی مثال سے میں کافی کنونس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، البتہ وہ ایک جزوی حقیقت ہے، اسے کلی حقیقت مان لینا، اسی کو اصول موضوعہ بنا کر اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ پھر اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل بھی کیا جائے اور کچھ آیات کو جو ہے اس میں الحاقی قرار دیا جائے، یہ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لیے میں اصل میں آج چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناؤں، جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا تھا، بڑا حکیمانہ قول ہے۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا ان الحکم الا للہ، اب ظاہر بات ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اس نعرے کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے قول الحق ارید بہ الباطل، حق ہے اپنی جگہ پر، بات جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے جو ان کا ارادہ ہے وہ باطل ہے۔ تو بسا اوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر وہ قائل جو ہے اس کا، یہ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اس سے مراد لے رہا ہے، کیا اس سے پھر وہ آگے بڑھ کر کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے جیسے خوارج کی بات تھی قول الحق ارید بہ الباطل، بات تو سچی ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس سے جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اسی طرح یہ رشاد خلیفہ یا یہ کہ بہائیوں کا جو یہ فلسفہ ہے 19 والا، یہ جزوی حقیقت نظر آتا ہے، اگرچہ اس کو جس طرح انہوں نے ایک فلسفہ بنا کر اور اس کو پھر بڑھایا ہے اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو الحاقی قرار دیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، سورہ مدثر کا یہ حصہ جو آج میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر آج جب میں غور کر رہا تو محسوس ہوا کہ اپنے نظم کے اعتبار سے، عمود کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں اسے صورت قرار دے رہا ہوں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صورت تو سورہ مدثر ہی ہے، اسی کا یہ جز ہے،
لیکن اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شان سے اب یہاں دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، اب یہ انداز جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مکمل صورت ہو۔ جیسے اگلی صورت شروع ہوگی لا اقسم بیوم القیامہ، اور یہ نوٹ کیجئے کہ اصل میں سورہ مدثر کا وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں 31 آیات، اس کا معنوی ربط جو ہے سورہ مزمل سے ہے، اور یہ حصہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو 25 آیات پر مشتمل ہے، اس کا معنوی ربط سورہ قیامہ سے ہے، اور اس طریقے سے یہی مضمون ہے کہ جو پھر اور نکھر کر کھل کر مزید واضح ہو کر مزید مبرہن ہو کر نہایت جلالت شان کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئے گا۔ اس میں کلا آغاز ہو رہا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ یہ قسم سے پہلے کلمہ نفی لانا یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، جیسے کہ اگلی صورت آئے گی لا اقسم بیوم القیامہ، آخری پارے میں ایک صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، اب اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، درمیان میں بھی آتا ہے سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اسی طرح آخری پارے میں بھی ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ تو یہ جو لا پہلے آتا ہے در حقیقت اس کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ہیں، کسی نے اس کو لائے زائدہ قرار دیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو رد و قضا ہو رہی ہے، مخاطب سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں مخاطب کے خیالات کی نفی سے بات شروع کی جائے، یعنی متکلم جو ہے وہ اتنا پرجوش ہے اپنی بات میں، اتنا اسے یقین اور تیقن حاصل ہے، اور مخاطب کے مذمومات جو ہے ان کے بارے میں اسے اتنا یقین حاصل ہے کہ وہ باطل ہیں، کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے قسم کھا کر اپنی بات کہوں، بلکہ وہ پہلے ہی نفی کرنا چاہتا، لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے اعتراضات پادر ہوا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو گویا کہ یہ لا منفصل ہے۔ اب انگریزی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ ترجمہ کیا ہے سورۃ العصر کی کا کہ جو ہے قسم کا، نے I swear by the day of judgment، یہ سورہ قیامہ کی آیت کا نے، نہیں ہرگز نہیں، نے کے بعد قوما آ جائے گا، I swear by the day of judgment، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں پنکچویشنز نہیں ہے، اس لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ منفصل ہے متصل ہے، متصل ہو جائے تو لا اقسمہ کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، لا کو منفصل مانا جائے گا لا اقسم بہذا البلد، نہیں تمہاری بات غلط، تمہارے اعتراض غلط، تمہارے نظریات غلط، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، تو اس کو لا منفصل کہیں گے۔ اسی طریقے سے لفظ کلا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم، اور اس سے پہلے لا ہرگز نہیں، ان کے خیالات، ان کے نظریات بالکل غلط ہیں، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین نزاعی اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو فیصلہ ہے نبی آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی کہ ظاہری طور پر تو حضور کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں بھی تنگی محسوس کی تو ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ انداز ہے، کلا ہرگز نہیں، تمہارے خیالات غلط ہیں، تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، تم ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، 19 کے عدد کا استہزاء کر رہے ہو، تم جہنم کے جو نگران ہیں فرشتے ان کے بارے میں اس طرح کا مذاق کر رہے ہو کہ 10 کے لیے میں کافی ہوں، بقیہ 9 کا تم بندوبست کر لینا، یا میں تو 19 کے لیے میں کفایت کروں گا۔ تو یہ ہے کلا والقمر۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، دیکھیے جو بات میں نے آج کہی تھی رسم الخط کی اہمیت،
اس کی ایک قرات یہ بھی ہے اذا دبرا، عام قرات جو خاص طور پر جس کے ہم عادی ہیں وہ تو از ادبرا ہے، زال پر جزم ہوگا، الف پر زبر آئے گا، از ادبرا. لیکن ایک یہ اذا دبرا، حروف وہی رہے، وہی لکھے جانے کی شکل تبدیل نہیں ہوگی. الف زال الف دال با را یہ لفظ. اب یا تو یہ کہ از ادبرا یا اذا دبرا، اور عربی زبان میں ادبرا اور دبرا کے درمیان معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. پیٹھ موڑنا، پیٹھ دکھانا. کلا والقمر ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑ لے، جانے لگے، رخصت ہو رہی ہو. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں 3 آیات قسموں پر ہیں، والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. اور مقسم علیہ جو ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے انہا لإحدی الکبر. تو اب میں پہلے قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے مقسم علیہ کو سمجھ لیجئے. انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. کبر جمع ہے اور اس میں اختلاف ہے، کبیرہ کی جمع ہے یا کبرا کی جمع ہے. کبیرہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، کبرا یہ در حقیقت افعل التفضیل کا صیغہ ہے. اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو کبرا. تو کبرا کا جمع کبر یا کبیرہ کی جمع کبر. لیکن یہ کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا، یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. البتہ انہا کی ضمیر کہاں ہے، اس کا مرجع کون سا ہے، ہا سے اشارہ کس چیز کی طرف ہو رہا ہے؟ تقریباً مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ہا کا اشارہ جو ہے یا ہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سقر، جس کا ذکر چلا آ رہا تھا. سوسلی ہے سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. وہاں سے بات بدلی تھی. ذرا ایک یوں سمجھیے کہ سائیڈ لائن پر بات ہو گئی تھی 19 کے حوالے سے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا الی آخر الآیہ. تو اکثر حضرات کے نزدیک یہاں انہا سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں مراد سقر ہے، کہ یہ سقر بہت بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی شے، بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بہت بڑی بلا ہے. یہاں نوٹ کیجیے